حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے الگ کیا، کہا ان کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو کمال آزمائش تھی وہ، ایک لگدگ صحرا کے اندر کچھ بھی نہیں، اس طرح سپرد کر کے چلے جانا، یعنی کہ انسانی تاریخ میں ایسا بھروسہ توقع نہیں ملتا۔ اللہ اور پھر اگر دیکھا جائے تو وہ جو حضرت بی بی ہاجرہ کی صحیح اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے آب زمزم کا جاری ہونا، اور پھر اس صحیح کو رکن بنا دینا، برقرار رکھنا ہے، یہ سب کا سب اسی قربانی کا صلہ ہے، سبحان اللہ، جس کی ابتدا حضرت اسماعیل نے کی تھی اور جس کی انتہا حضرت امام حسین علیہ مقام پہ ہوئی ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک سر مانگا تھا اور ایک مہنگا گیا، یہاں 72 دیے۔ تو وہاں سے یہاں تک سب کچھ ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ فصل لربک ونحر، کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو، عبادت کرو اور قربانی دو۔ کس عوض دو؟ کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ اب اس برکت کا نتیجہ صلے میں کیا دو گے آپ؟ بھائی اس کا شکر تو ادا کرنا ہے نا آپ نے۔ تو جو وہ برکت ہے جو آپ کو کثرت دی گئی ہے، جو برکت دی گئی ہے، اس کے صلے میں، اس کے شکر میں آپ کیا کرو گے؟ تو اس کا شکر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، یعنی کہ اس رب کی عبادت کرو اور اس کے راستے میں قربانی دو۔ اب خوبی کی بات یہ کہ یہاں جانور کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، قربانی دو۔ اب چونکہ عام آدمی کے لیے تو اگر ہم کہیں تو وہ یہ بات ہے کہ عام آدمی کو اپنا مال دولت زیادہ عزیز ہوتا ہے نا، دنیا دار آدمی نا مال و اسباب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ۔ تو اب وہ اپنے مال و اسباب کی قربانی دے رہا ہے۔ آئی نا سمجھ بات۔ اور اہل بیت کے نزدیک مال اور اسباب دنیا کو حیثیت نہیں رکھتی تھی، تو وہ کس چیز کی قربانی دیتے؟ تو انہوں نے اپنا سر پیش کیے، وہ حق انہوں نے ادا کیا۔ جو کچھ مجاہدہ ہے نا، وہ اس میں مقام عبادت کا نہیں ہے، مجاہد میں عبادت کا وہ مقام نہیں ہے جو قربانی کا ہے۔ قربانی کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہاں دیکھو، قربانی گویا کسی ایک زمرے میں نہیں آتی کہ آپ جانور کاٹ دیں، حق کے راستے میں تو ہر چیز کی قربانی ہے۔ اچھا، قربانی ہی کمال اخلاق ہے۔ صوفیہ کا مقام جو بڑا رکھا گیا ہے اتنا، وہ ان کی عبادت سے نہیں ہے، صوفیہ کا مقام ان کی عبادت سے، ان کا وہ مقام نہیں ہے، اصل میں ان کا مقام ہے ان کی قربانی سے۔
وہ کمال اخلاق سے جو اپنے نفس کی قربانی، اپنے خواہش کی قربانی، اپنے مال و زر کی قربانی، بیسکلی قربانی جو ہے وہ ایثار حق ہے، کہ حق کے راستے میں ایثار اختیار کرنا. مجاہدہ انسان کا پختہ قربانی دینے سے ہوگا. قربانی دینے سے ہوتا ہے. دیکھو عبادت تو لوگ بغیر جانے بھی کرتے ہیں، اور پھر عبادت کا جو فائدہ ہے وہ انفرادی ہے. آپ اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو تو اس کا فائدہ پڑوسی کو ہوتا ہے؟ پڑوسی کو ہوتا ہی نہیں. اچھا اس کا فائدہ تمہاری اپنی اولاد کو نہیں ہوتا؟ تمہاری اپنی بیوی بچوں کو نہیں ہوتا جو تم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو؟ لیکن اگر تم اپنا مال خرچ کرتے ہو تو پڑوسی کو فائدہ ہے، ان کو بھی فائدہ ہے، اولاد کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اگر تم اپنی خواہشات کو قابو کرتے ہو اور اچھے اخلاق اور اچھے شعور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو تو ان کو فائدہ ہے. قربانی بیسکلی رضائے حق کو سمجھنے کا نام ہے. سبحان میرے رب کی رضا کس چیز میں ہے، یہ ہے اصل بات تو قربانی کا مفہوم. اب رضا حق تھی نا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تھی، اب وہ مینڈا آ گیا، وہ حق کی رضا تھی، اس کی مرضی تو انہیں بھیج دیا. انہوں نے تو اس کے حکم کی تعمیل کر دی تھی، کر چکے تھے، یہ نہیں کہ کرنے جا رہے تھے بلکہ کر چکے تھے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا قربانی اصل نام ہے رضا حق کو سمجھنے کا. اب مینڈا، گائیں، بیل، بکرا، اونٹ، جو بھی کچھ آپ قربان کرتے ہیں یہ علامتی طور پہ کرتے ہیں آپ، تاکہ اللہ نے اپنے نبی کی وہ سنت کو زندہ رکھا، تاکہ ہاں قیامت تک جاری رہے وہ. لیکن یہ فلسفہ جاری رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہر دور میں حق کے ساتھ تو لوگ ہوں گے نا، اور جو ہر دور میں لوگ حق کے ساتھ ہوں گے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو وہ رضائے حق کو سمجھتے رہیں گے. تو اصل بات قربانی میں رضائے حق کو سمجھنا ہے. اب ہم صرف ایک جانور حلال کر کے ختم کرتے ہیں کہ بھئی قربانی کر دی ہم نے، ختم، ہم نجات پا لی ہم نے. ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اگر اس مینڈی کی قربانی سے پہلے دیکھا جائے تو وہ تو رضا حق تھا اصل تو بات. یعنی کہ جب حق کی رضا ہو اور حق کا حکم آ جائے تو اپنے اولاد پہ بھی چھری پھیر دینے والی بات ہے، اور اہل بیت نے یہی کیا. کہ حق پہ بات آئی تھی نا، اور آپ نیابت رسول میں تھے، نائب رسول تھے. اب دین کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے قربانی کی ضرورت تھی، قربانی دے دی. اب وہاں مہینہ نہیں کٹتا. وہاں حق کی مرضی تھی، اس نے اپنی مرضی سے وہاں مہینہ بھیج دیا. یہاں حق کی مرضی یہی تھی. ہاں کیوں کہ وہ بارگاہ عشق تھی. کسی شاعر کا شعر ہے نا، کہتے ہیں نا کہ یہ بارگاہ عشق وائز، یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. اور وہ خاندان
جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے عظیم ترین گھرانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس آزمائش میں ڈالا؟ سب کو جن کی وجہ سے پوری کائنات ہے اور تمام ہاں، کس آزمائش میں ڈالا؟ اور انہوں نے رضا حق کو سمجھتے ہوئے اس آزمائش سے نکلے، پورے اس کو پورا کیا۔ تو بیسیکلی گویا قربانی جو ہے نا وہ ایثار حق اور رضا حق کو سمجھنے کا نام ہے۔ اس طرح تو انسان کی پوری زندگی سمجھے قربانی میں اپنے رب کی اگر منشا پر مرضی پر، صوفیہ اس لیے اعلیٰ مقام پر ہے۔ دیکھو جہاں پر تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب ہی وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، ہاں کہ تم ایمان لاؤ غیب کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ، اور اس کے لیے نماز قائم کرو، یعنی کہ اس کی عبادت کرو، اور جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو تینوں باتیں بالکل برابر رکھی گئی ہیں۔ عبادت تو اطاعت حق کا نام ہے، لیکن قربانی رضا حق کا نام ہے۔ عبادت عطائے حق کا نام ہے، قربانی رضا حق کا نام ہے۔ مما رزقناہم، ہاں ينفقون۔ اور جہاں تمہیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت پڑ جائے نا، پھر وہاں قربانی نہیں ہوتی۔ اسی لیے سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شک شبہ سے نکل جاؤ، شک شبے سے نکل جاؤ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ، غیب گویا کیا ہے؟ غیب وہ نہیں ہے جو پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، وہ غیب نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تو تم اس کو غیب سمجھو گے، وہ غیب نہیں ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ اب جیسے جن ہے، پوشیدہ ہے نا، جنت ہے پوشیدہ ہے نا، تو جنت جن سے ہی نکلی ہے، اس کے معنی پوشیدہ ہونے کے۔ اس کی وجہ ہے کہ غیب وہ ہے کہ جس کو نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ محسوس کر سکو، نہ اس کا ذائقہ چکھ سکو، نہ تمہاری سماعت اس کو سمجھ سکے، اور نہ ہی تمہاری عقل اس کا احاطہ کر سکے۔ یعنی کہ تم اپنی عقل سے بھی اگر سمجھنا چاہو اس کو تو بھی نہیں سمجھ سکو۔ جب یہ ساری باتیں عاجز ہو جائیں تو پھر غیب شروع ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایمان لاؤ غیب کے، یعنی کہ اس پہ تمہاری عقل استعمال نہیں ہو سکے گی کہ کیسے غیب پہ ایمان لاؤ، غیب کیا ہے۔ اب تمہاری عقل کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے تو اب تم اس پہ کیا اس کو سمجھ سکتے ہو، تمہاری عقل اس کے بارے میں کیا سوچ سکتی ہے، کیونکہ تم جو کچھ اس کے بارے میں تصور کرو گے، سوچو گے، وہ شرک ہوگا، کیونکہ وہ سے بالاتر ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ما تصفون۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں عقل کی ضرورت نہیں ہے، حکم کی ضرورت ہے، ماننے کی، تعمیل کی ضرورت ہے بس۔ اسی لیے کہا کہ تمہیں تقوی اس وقت حاصل ہوگا کہ جب تم بغیر شک و شبے کے اس پر ایمان لیا۔ اب چونکہ اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، اس پہ تمہاری عقل کام نہیں کر سکتی، اس پہ تمہاری بصارت کام نہیں کر سکتی، اس پہ تمہاری سماعت کام نہیں کر سکتی، تو اس نے تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجے کہ وہ تمہیں بتائیں کہ تمہارا کوئی رب ہے۔
کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے. دلائل سے بھی بتائیں اور عمل سے بھی بتائیں. عمل سے بھی بتائیں. اور اسی لیے کہا کہ ہم نے تمہارے پاس دلیل بھیجی. انبیاء برہان ہیں، یہ خدا کی دلیلیں ہیں جو اس نے خود منتخب کی ہے. یہ نہیں ہوا کہ کوئی نبی اپنے کسب سے بن گیا، بلکہ اس نے بھیجے ان کو. کیوں؟ کہ تمہاری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، یہ تمہیں سمجھائیں گے، بس تم ان کی اطاعت کرو. جو تمہیں تمہارے پاس یہ لائے ہیں اس پہ بے چور و چرا عمل کرو. اور پھر ایک دن تم میں ایسا نور پیدا ہو جائے گا ان کے عمل کرنے سے، ان کے پیچھے چلنے سے، کہ پھر تمہارے ہر شک اور شبہ کو وہ دور کر دے گا تمہارے اندر سے. پھر تم پہ اپنی نشانیاں کھولے گا. مولانا اقبال کہتا ہے نا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آب نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یعنی خدا کی دلیل ہو جاتا ہے نا وہ خود. یعنی کہ جب تم اس کے حکم کے مطابق چلتے ہو اور اپنی خواہش کی اور اپنے نفس کی قربانی کر دیتے ہو اور اپنی رضا کو ختم کر کے اس کی رضا کے تحت کر دیتے ہو، تو تمہیں ایک نور وہ حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر تم خود اس کی دلیل ہو جاتے ہو. یعنی کہ تمام خصائل رذیلہ تم میں سے زائل ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ کردار کے مالک ہو جاتے ہو. اور صفات قدسیہ تم میں ظاہر ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سب کچھ خالی عبادت سے نہیں ہوتا. اگر چونکہ خالی عبادت سے سب کچھ ہو جاتا تو شیطان کبھی گمراہ نہیں ہوتا. شیطان تو ماری کھایا کہاں پر آن کی قربانی کے وقت پہ. قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی تو تھی اس کی جو اس نے دینی تھی اپنی انا کی. رضا حق کو نہیں سمجھا نا، اس لیے اصال پہ نہیں آیا. آدم سمجھ گئے تھے. تو بات صرف یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ قربانی میں ہی ہے. یہ بھی قاعدہ بن گیا کہ قربانی کے بعد انعام ضرور ملتا ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ایک چھوٹا سا آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ ایک جانور ہی لے آتا ہے. اب کوئی شخص اس جانور کی خدمت کرنے لگتا ہے، اس کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، پیسے مالک کے خرچ ہو رہے ہیں لیکن خدمت وہ کر رہا ہے. جانور مالک کا ہی ہے، خدمت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. جب وہ جانور کٹتا ہے تو اس میں اس کا حصہ گوشت کا زیادہ ہوتا ہے دوسروں کی بنوا، یعنی بڑی خدمت کریے. ایک عام آدمی ایک کو صلہ دے رہا ہے، اجر دے رہا ہے، تو وہ رب العزت جو غیور ہے وہ قربانی کا صلہ نہیں دے گا. انعام ہے یہ، اور وہ تو انعام پہلے دیتا ہے، قربانی بعد میں لیتا ہے. سورہ کوثر گواہ ہے نا اس بات کی کہ پہلے آتا ہے اور کثرت پھر مانگی گئی ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جب اس کی عطا ہوتی ہے تو وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے، اللہ کی یہاں عزت دار ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے یہاں عزت دار ہو جاتا ہے اور اللہ جسے عزت دیتا ہے اس کو دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے.
کیونکہ اس کے دشمن تو پھر اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے صرف کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہر تمہارا لمحہ جو ہے نا وہ قربانی میں داخل ہو جائے. بات کیا ہے کہ وہ کسی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میوے تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. ایک قدم اٹھ سکتا نہیں مرضی جانا کے خلاف، اور ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں. تو بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو جب حوالے کیا جاتا ہے نا تو پھر ساری زندگی عبادت میں بدل جاتی ہے. ہم عبادت کے اوقات مقرر کر لیتے ہیں، ہم قربانی کا وقت مقرر کر لیتے ہیں. وہ تو جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس وقت کے مقرر کرنے نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ یہ ایک وقت اس لیے تمہاری آسانی کے لیے، مگر تم ہر وقت عبادت میں رہو اور ہر وقت قربانی میں رہو، تیار رہو ہر وقت اس کے لیے. تو بات یہی ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں آسان لگتا ہے. اب چونکہ تسبیح پڑھنا آسان ہے قربانی سے ویسے آسان ہے تو بھائی ٹھیک ہے، لگے رہو اس پہ. صحیح بات ہے. تسبیح پڑھ لیتے ہیں قربانی ہے نا یہ بات. لیکن وہ بات یہی ہے کہ تسبیح خود کہتی ہے کہ تو مجھے پھیر پھیر کے تو نے گھس دیا مجھے، جو تجھے پھیرنا ہے تو اس کو تو پھیرتا نہیں ہے، وہ تیرا دل ہے، پہلے اس کو تو پھیر. اور حقیقت بات تسبیح کا جو پھیر ہے، گھومنا ہے، راؤنڈ ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ تمہیں سبق دیتا ہے کہ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی عادتوں کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو بھی اپنے نفس کی طرف پھیر. یہ بھی جو صوفیہ فرماتے ہیں نا کہ یہ ابھی بھی بندہ مومن جو اپنے آپ کو کہتا ہے یہ شک میں ہی ہے، لا ریب فیہ میں داخل ہی نہیں ہوا، اس نے اپنے آپ کو پورے سونپا نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہوگا. بالکل. انسان جب تک حقیقت سے وابستہ نہیں ہوتا اور حقیقت سے واقف نہیں ہوتا اس وقت تک وہ شک میں ہی رہتا ہے. اچھا، میں اگر اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہوں تو پھر میں قائم ہوں، شک میں ہی تو ہوں. انہوں نے اپنی خواہشوں کو الہ بنا لیا. وہ بنایا ہوا، بنا نہیں لیا، بنایا ہوا ہے. نفس کی خواہش کی پیروی کرنا اتنا خطرناک، اتنا خطرناک کہ اس سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملتا. اور جب تک تمہارے جسم میں جان رہتی ہے تو تمہاری آنکھوں میں روشنی رہتی ہے، جب تک یہ تمہارے سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس سے نہیں چھوٹتا کبھی بھی آدمی. اس سے چھوٹنے کا بس طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے. بات یہی ہے کہ اگر تو نے اس کو رب کے حوالے نہیں کرا تو یہ شیطان کے حوالے ہو جائے گا. دیکھو، جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا پھر اس کے سب مالک ہو جاتے ہیں. تو گویا قربانی نام ہی اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا نام ہے. رضا حق کا نام قربانی ہے. اب رضا حق خالی اسی میں نہیں ہے کہ تم صرف جانور کو چھری کاٹ کے اٹھ جاؤ اور گوشت کھا لو.
لوگوں کا کتنا اعلیٰ مقام ہوگا جن کے بارے میں رب خود کی فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا، انہوں نے کیسا اپنے آپ کو کہ اللہ سے راضی ہو گئے، اپنے رب کے حوالے کیا ہوا، اس سے ان کے مقام کو پتہ چلا۔ حق کو قبول کیا نا۔ تو آج بھی جو حق کو قبول کرتا ہے، دیکھو ان کا اتنا مقام کیوں تھا، اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ سرکار عالم کا زمانہ تھا، صحبت مصطفیٰ، آپ کی صحبت تھی، اس سے اعلیٰ زمانہ نہیں گزرا کوئی بھی، نہ گزرے گا۔ اللہ نے اسی زمانے کی قسم کھائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ نبی آپ کے زمانے کی قسم، اتنا اعلیٰ وہ زمانہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ظلمت انتہا میں تھی اور اس میں حق کے ساتھ قائم ہونا اللہ مشکل وقت، مشکل وقت تھا وہ۔ کیوں؟ جس نے حق کی گواہی دی اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اس پہ قائم رہا۔ اگر دیکھا جائے تو آج بھی ظلمت کا زمانہ ہے، ایمان پر چلنا مشکل ہو گیا۔ اس زمانے میں کفار حاوی تھے، آج بھی غالب ہیں۔ آج بھی وہی مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے اور وہی آزمائشیں ہیں، بلکہ آج کی آزمائشیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ کیوں کہ اس وقت گناہ کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، آج گناہ چل کر آ جاتا ہے۔ تو آج ہی کے زمانے کے لیے سرکار عالم نے بشارتیں دی ہیں کہ جو میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا۔ تو آج کا جو دور ہے وہ اصل معنوں میں خدا کو راضی کرنے کا دور ہے، اور مسلمان جو ہے خدا کی رضا پہ راضی ہو، سمجھے اس کو، حالات کچھ بھی ہیں، حالات کچھ بھی، ہاں حالات کچھ بھی ہیں۔ تمہاری آزمائش تو جب ہی ہوتی ہے نا جب حالت تمہارے ناموافق ہو اور تم حق کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ جب حالت تمہاری موافقت میں ہو اور تم قائم ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے تمہیں؟ اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آج جتنا الحاد بڑھ رہا ہے، آج طاغوتی طاقتیں جتنے شعور اور طاقت کے ساتھ ہیں، اس وقت صاحب ایمان کے لیے ایک ہی چیز بس ضرورت ہے اور وہ ہے بھروسہ اور رضا۔ رضا کہ اپنے رب اور اس کے رسول کی رضا پہ رہے اور اپنے ناموافق حالات کو اپنی آزمائش سمجھے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو آزمائش سے اترتا ہے پورا، وہ نہیں ہوتا جو آزمائش کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ مرد بھی وہی کہلاتا ہے، مرد بھی وہی کہلاتا ہے۔ آج ناموافق حالات ہیں اور یہ رہیں گے تمہارے لیے، کیوں کہ اب مسلمان کے آزمائش کا ٹائم ہے نا۔ آزمائش یا تو ابتدا میں آتی ہے یا انتہا میں آتی ہے۔ اور آزمایا جاتا ہے کثرت کو نہیں، قلت کو۔ بات یہ ہے کہ ہم لاکھوں میں ہوں، کروڑوں میں ہوں، اربوں میں ہوں، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کتنے اس کی رضا کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایثار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بات ایک الگ ہے۔
تو آج بھی بہرحال نارے نمرود ہے اور آزمائش ابراہیم. بچت اسی کی ہوگی جو اللہ اس کے رسول کی رضا پر راضی ہے. رضا پہ راضی رہے اور اس کے حکم پر قائم رہے, وہ بچے گا بس. عقل کے گھوڑے بھی نہیں دوڑائے یہاں پر, اپنا شعور لڑائے, عقل لڑائے. دیکھو تمہاری عقل جو ہے نا وہ ہمیشہ منافع کا سوچتی ہے کہ فائدہ کس میں, چاہے اس میں نقصان ہو جائے, لیکن سوچتے منافع کا ہے پہلے. کبھی بھی تم ایک بات بتا دو, کاروبار کرتے ہو تو جب حساب لگاتے ہو, کیلکولیشن کرتے ہو کاروبار شروع کرنے کے لیے, تو منافع سامنے رکھتے ہو یا نقصان؟ پروفٹ سامنے رکھتا ہے نا بندہ, وظیفہ پڑھتے ہوئے پروفٹ رکھتا ہے نا یہ بات. اب وہ نقصان ہو جائے وہ الگ میٹر ہے, وہ رب کی طرف سے ہو گیا بھائی, کیونکہ انجام اس کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو عقل جو ہے وہ تمہاری شعور جو ہے وہ دین کے معاملے میں بالکل نہیں ہے. دین کے معاملے میں تمہاری عقل صرف اتنی ہو کہ جتنی اس کے تابع ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوبارہ شاہ فرمائیے یہی بات, لوگ بڑی عقل لڑاتے ہیں. عقل دین کے معاملے میں عقل نہیں ہے, عقل برائے دین ہے, دین برائے عقل نہیں ہے. آئی نا سمجھ بات؟ جب دین کا معاملہ ہے تو اپنی عقلوں کو معطل کر دو سبحان اللہ, اور اس میں اطاعت کرو بس. باقی دنیاوی معاملے میں تم کتنی تدبیریں کرو. کیونکہ دین کے معاملات میں کوئی تعویل نہیں ہے. دین چونکہ اس کی طرف سے آیا ہے جس نے تمہاری عقلوں کو بنایا ہے. ہاں, تو بات یہی ہے کہ جب تک ہم اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ دعا فرماتے تھے نا کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت سے آگاہ کر. جو ان کی حقیقت ہے وہ ظاہر کر. تو جب تمہیں خود سری نفس کی خواہش کی اور اطاعت رسول کی حقیقت کا علم ہو جائے گا نا تو تم آٹومیٹک اطاعت میں آ جاؤ گے. تو اصل جب کھلتا ہے, حقیقت جب کھلتا ہے. ہاں, ہم چونکہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. آج لوگ کہہ دیتے ہیں, اکثر پڑھے لکھے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے. آئی سمجھو بات, یہ ہر زمانے کے لیے, ہر زمانے میں اس کی افادیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. چونکہ بات یہ ہے کہ دین جو ہے وہ دنیا میں رہن سہن کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, تو تم نے کیا ترقی, دین سے اچھا رہنے کا طریقہ ایجاد کر لیا؟ نہیں کر سکے تو جھگڑا ختم ہوا. پھر تو ترقی اسی وقت ہوئی تھی جب ہوئی تھی. اب تو ہمارے لیے بہترین بات یہ ہے کہ ہم اسی ترقی کو اپنا لیں جو تمہیں انسان کو انسان بنائے. ترقی تو وہ ہے, جو انسان کو شیطان بنا دے وہ کیا ترقی ہے؟ تو بات یہ ہمارے کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو عصری علوم تم نے حاصل کر لی ہیں, جس کی بنیاد پر تم یہ کہتے ہو کہ بھئی وہ پرانی بات ہے, یہ تمہارے کسی بھی کام کے نہیں ہے.
ان کو تو صرف تم اپنے دنیا میں رہنے کے لیے استعمال کرو بس، اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن اصل جو تمہارا اثاثہ ہے وہ اساس دین ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے، آپ یہ دیکھو کہ دنیا کے تمام مذاہب میں ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے دین اسلام کو، کہ جو یہ کہتے ہیں نا ترقی 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 اور سائنس سائنس سائنس، اس پر ایک بات ہے کہ دنیا میں واحد مذہب ہے اسلام جس نے طلاق یا بیوہ کو عدت کا حکم دیا۔ اس سے پہلے تھا یہ کانسیپٹ؟ نہیں تھا، اسلام نے دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اتنے اتنے عرصے طلاق یافتہ 100 دن اور بیوہ 130 دن علیحدہ رہے آدمی سے اور عدت کرے اور پھر نکاح کرے۔ آج جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں رکھا گیا ایسا، اور یہی بات اس بات پر یہ بھی بتا دیتی کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا ایک مرد ہوتے ہوئے۔ جیسے یورپ نے دعوے کیا نا کہ بھئی ایک عورت 2 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی، 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی، ایک مرد 4 عورتیں کیسے رکھ سکتا ہے؟ آج جدید سائنس کہتی ہے کہ جو اسلام نے جو کچھ کہہ دیا، اور جتنی پاکیزہ عورتیں اسلام کی ہیں اتنی دوسری نہیں ہیں کوئی بھی، اور سب سے بہترین نسل کی حفاظت اسلام میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی۔ کہ ایک عورت اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے ایک حدیث ہے کہ تم نے ایک نوالا اگر حرام کا کھایا تو 40 دن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ آج سائنس کہتی ہے کہ جو تم نوالا کھاتے ہو اس کے کیلوریز کے بعد تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ایک عورت اور ایک مرد جب ساتھ رہتے ہیں تو اس مرد کا جو مادہ ہے اس عورت کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور اس کے اثر 3 حیض تک رہتا ہے۔ اس کا ڈی این اے 3 حیض تک رہتا ہے اس کے اندر۔ ایک حیض میں 33% 30% ضائع ہوتا ہے، پھر دوسرے حیض میں 33 اور 30% ضائع ہوتا ہے، پھر تیسرے حیض میں وہ 100% ضائع ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی 10 دن کا حکم ہے احتیاط کرنے کا۔ اچھا، یہ طلاق یافتہ کا ہے۔ جب بیوہ عورت ہوتی ہے اس کو 4 مہینے 10 دن کا حکم آیا۔ اب خوبی کی بات یہ ہے کہ چونکہ جس کو طلاق ہوتی ہے وہ اس مرد سے نفرت کرتی ہے، سمجھنا یہ ایک بڑی بات ہے، یہ سمجھنے والی، اور جس کو بیوہ ہوتی ہے وہ اس مرد کی محبت میں رہتی ہے، اس کے غم اور حزن میں رہتی ہے، تو اس کے غم اور حزن کی وجہ سے اس کا ڈی این اے اس میں سے ضائع نہیں ہوتا جلدی، اس کے ضائع ہونے کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اس کا ٹائم پیریڈ بڑھ جاتا ہے۔ رب کی شان سائنس آج تحقیق کر رہی ہے، سائنس آج کہہ رہی ہے یہ بات۔ اب جب ایک عورت کے جسم میں ایک مرد کا ڈی این اے 3 مہینے 3.5 سوا 3 مہینے رہ سکتا ہے تو دوسرے مرد سے وہ کیسے شادی کر سکتی ہے ایک ساتھ؟ اور اگر کوئی کرتی ہے تو ایک خطرناک قسم کا جراثیم اس کے جسم میں پیدا ہوتا ہے 2 الگ الگ ڈی این اے کے ساتھ مل کے۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پاکیزہ جو عورت ہے وہ مسلمان عورت ہے۔ یہ کب حکم آیا؟ 1400 سال پہلے۔ 1400 سال پہلے۔ آج کافر کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ اور ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو ایک کی بات ہے۔ اسلام کی ہر وہ بات جو اسلام نے حکم دے دیا، آج
کیوں دنیا داروں کے لیے بات کر رہا ہوں میں، دین داروں کے لیے نہیں. دین داروں کے لیے تو وہی سائنس ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. لیکن دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو ثبوت کے لیے ہے نا، ظاہری مادی ثبوت چاہیے ان کو، عقل سے چاہیے، عقل سے چاہیے. تو عقل سے ہی وہ باتیں ہو رہی ہیں ثابت. کیونکہ دین جو ہے نا وہ مفروضے پر نہیں ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اصولوں پر، واہ. وہ اصول ہے، حقیقت کے اصولوں پر ہے. تو تم کتنی باتوں کا رد کرو گے دین کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبی کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا جو تمہیں چاہتی ہے تو اپنے فائدے کے لیے چاہتی ہے. تمہیں اگر دنیا چاہتی ہے نا تو اپنے فائدے کے لیے چاہتی ہے. لیکن واحد ایسا رب ہے کہ جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے. اور اس نے جتنے بھی احکام تمہیں زندگی گزارنے کے دیے ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے دیے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں. تو وہ رب جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے تو جو تم قربانی مانگتا ہے اس میں تو تمہارا ہی فائدہ ہے. دین اسلام کے جتنے بھی کام ہیں، خوبی کی بات یہ ہے کہ ایک چیز کے علاوہ صرف ایک نماز انفرادی عبادت ہے. اس کا تعلق کیونکہ رب اور بندے کا قائم ہوتا ہے یہ، تو اب یہ ہر ایک کے اپنے خشوع اور خضوع پر ہے کہ اس کا کتنا قریب تعلق ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اسلام کے جتنے رکن ہیں وہ تمام کے تمام اجتماعی ہیں. زکوٰۃ، روزہ، حج، سب کا تعلق خلق سے. اب زکوٰۃ ادا کرتے ہو کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ خلق، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، عوام، غریب غربا لوگوں کی نصرت. قربانی تم پہ رکھی مخلوق کا فائدہ، مخلوق کے فائدے کے لیے رکھی. بزنس ہے، ہر چیز ہے، تجارت ہے، سب. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک قربانی کے حکم سے سبحان کروڑوں لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. باقاعدہ لوگ جانور پالتے ہیں، ایک پوری صنعت ہے جانور پالنے کی. پھر ان کا چارہ بیچنے والے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پھر کاٹنے والے، پھر کھال اس کی، پھر گوشت اس کا، پھر ہڈیاں اس کی. آج کے دور میں تو آتڑی تک بھی جاتی ہے. ہاں، ایک پوری صنعت ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ بقرہ عید پہ کروڑوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں ایک ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات میں مسلمانوں کی معاشی حالت کو بھی بہتر کیا ہے. جتنا بہترین پروگرام معاشیت کا اسلام نے دیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں دیا. تو بات یہی ہے کہ جب ہم اسلام کی روح کو سمجھتے ہیں نا تب ہمیں اسلام کی حقانیت کا معلوم ہوتا ہے. اور جب تک ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. بس پھر ہم صرف تقلید میں ہی رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بارہا کہا ہے کہ اور تفکر کرو، غور کرو اس میں. دیکھو کمال رب ہے وہ. تم اب اپنے آپ کو 1 ارب 2 ارب مسلمان کتنی توپ سمجھتے ہو کہ تم کتنے بڑے طاقتور ہو. تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری طاقت کی؟ تم اگر اس بات پہ بیٹھے ہو کہ اللہ میں ہم پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ کریں گے تو ہوگا. وہ رب ہے کہ جو ابابیلوں سے ہاتھی کو شکست دلوا دیتا ہے، جو مچھروں سے نمرود کی فوج کو قتل کر غارت کر دیتا ہے.
تو تمہاری کیا ضرورت ہے اس کو اپنی خدائی بچانے کے لیے، اپنی کائنات کی حفاظت کرنے کے لیے؟ تمہاری کیا ضرورت ہے اس کو؟ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تم نے بھروسہ چھوڑ دیا، تم تدبیروں پہ لگ گئے، اور تدبیریں بھی وہ کر رہے ہو تم جو رب کی بتائی بھی نہیں ہے، خلاف ہی ہے، بلکہ رب کے خلاف ہے، کہ کافروں کے آگے جھک رہے ہو، ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہو، ان سے مدد مانگ رہے ہو، ان سے مدد چاہ رہے ہو۔ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تمہارے دوست کب ہیں؟ جب قرآن نے کہہ دیا وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو نہیں ہو سکتے۔ اب لیکن ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ اب اسلام کا جو پہلا مارکا تھا، کتنا تمہارے پاس طاقت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، میں کھانے کو بھی نہیں تھا، نہ ہتھیار تھے، تعداد بھی کم، توکل تھا، بھروسہ تھا ذات کی ذات پر۔ آج بھروسہ نہیں ہے۔ سب کچھ آج مسلمان کو بھروسہ ہو جائے تو آج بھی اویبل بھیج دے گا وہ۔ بھائی وہی رب تو ابو المطلب کا تھا، اور اس امت پہ تو بہت مہربان ہے۔ لیکن ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں انفرادی طور پہ کم از کم ضرور حق کے مطابق اطاعت کرنی چاہیے۔ صوفیہ کا طریقہ یہی تھا، رضا میں راضی، رضا میں راضی رہتے تھے۔ وہ لڑتے نہیں تھے کسی سے، لیکن کبھی لڑائی سے بھاگے بھی نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں وہ طاقت عطا کی ہے جس کا نام ہے کردار۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے بہترین کردار بناتا ہے۔ کافر کہتے ہیں یہ بات۔ گاندھی اپنے جلسے میں یہ بات کہتا ہے کہ اگر میں کسی حکمران کا ذکر کروں اور مثال دوں اور اس کی مثل پیش کروں تو وہ رام، لکشمن یا کرشنا نہیں ہے، وہ حضرت عمر ہیں۔ اب بولو جب اغیاروں کے منہ سے یہ بات نکلے تو کیسا کردار ہوگا؟ لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے تھے تو کتنا لشکر لے کر آئے تھے، بڑا کردار سے مسلمان کیے۔ آج ان کے مسلمان کیے ہوئے، آج بھی پاکستان میں کون مسلمان، کس کے مسلمان کیے ہوئے؟ ہند و پاک میں، بر صغیر میں کس کے مسلمان ہیں؟ آج دیکھو قائم ہے، جب سے کہاں ہے آج تک اس مذہب پہ قائم ہے۔ کردار کی بات تھی نا، انہوں نے کردار بنائے تھے۔ تمہارے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اب نہ تم کردار بنانے کی کوشش کرو، نہ طاقت بنانے کی کوشش کرو، بس اغیار کے پیروں میں پڑے رہو
اور ان کی ہاں میں ہاں کرتے رہو. بات یہ ہے کہ دنیا زمانے کے اندر ہمیشہ ایک قانون رہا ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے آثار پیدا کیے جاتے ہیں. اب چونکہ دور دجالی آئے گا تو جو دجالی مائنڈ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ان کو، کفار کو. اب کافر وہ نہیں ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ بھی کافر ہے جو کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ ہے، معاون و مددگار. وہ معاون و مددگار ہے. وہ معاون و مددگار ہے ان کا. تو وہ ایک مائنڈ ہے، ایک ذہن ہے. یہ نہیں ہے کہ کافر ہے جو مومن ہے یا مسلمان ہے. جس کا ذہن ویسا ہو رہا ہے وہ انہی کا ساتھی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، لیکن وہ مائنڈ کیا بن رہا ہے، اس کا اصل ذہن بن رہا ہے. تو ایک سسٹم لایا جا رہا ہے، دجالی سسٹم، اسی جال میں ڈالنے کے لیے. ہوتا ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ دجال کا وقت، جب تک تمہارے دلوں میں محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور حرمت رسول تمہارے دلوں میں جب تک موجود ہے، جب تک اس کا غلبہ نہیں ہوگا. کیونکہ کہتے ہیں چنگاری بھی روشن ہو تو اندھیرا الگ چمکنے لگتی ہے. جا رہا ہے عام سے جو بھی ان کے پاس ذرائع ہیں، سے پہلے فحاشی کام کر دو. آج یہی ہوا، فحاشی عام ہو گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ یاد رکھو کہ جب فحاشی عام ہو اور وہ تمہارے کلچر کا حصہ ہو جائے اور تمہیں وہ برا نہ لگے تو تم میں سے اخلاق ختم ہو گیا. آج ہر چیز کو بیچنے کے لیے عورت کو استعمال کرا جا رہا ہے. ہر چیز وہ تمہیں دکھائی جا رہی ہے، تمہارے ہاں عام کی جا رہی ہے کہ جو تمہارے اندر سے غیرت کو ختم کرے، نکالے. اور یہ ذرائع کیا بنے میں اس وقت؟ ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، موبائل، یہ سب ذرائع بن گئے. اب وہ چیز جو ہر وقت تمہارے سامنے رہتی ہے نا، وہ تمہارے کلچر کا حصہ ہو جاتی ہے، تمہیں برا نہیں لگتا، پھر عادی ہو جاتا ہے. تم عادی ہو جاتے ہو. یعنی کہ تم میں آہستہ آہستہ قطرہ 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 کر کے بے غیرتی ڈالی جا رہی ہے. اور جب یہ دیکھ لیں گے نا وہ، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ بے غیرت آدمی اور بھوکے آدمی میں ایک فرق ہے. بھوکا آدمی ایمان کے ساتھ ہوگا. آگے سمجھ بات. اور بے غیرت آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب ایمان گویا نام ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، تو وہ تمہیں بے غیرتی اسی لیے لائی کہ جب تمہیں اپنی ماں بہن بیٹی کی غیرت نہیں رہے گی تو تمہیں نبی کی حرمت کہاں رہے گی. آئی نا سمجھ میں بات. اور جب جو قومیں بے غیرت ہو جاتی ہیں وہ بزدل ہو جاتی ہیں.
اور جو بزدل ہو جاتے ہیں وہ غلام ہو جاتے ہیں. اور جو غلام ہوتے ہیں پھر وہ آقاؤں کے حکم پہ ہوتے ہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جب ایمان کمزور پڑتا ہے اور بے غیرتی بڑھتی ہے تو بھروسہ اور توکل بھی ختم ہوتا ہے رب سے.